प्रोपेगेंडा में एक्सपोज करना चाहता हूँ वो है महारंग बलोच का, जिन्होंने बीबीसीपी के ऊपर जो है इंटरव्यू दिया। मेडिकल की स्टडीज के दौरान मेरी वालदा ने फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। आपकी माँ को अपने कपड़े क्यों बेचने पड़े जब जेवर था? तो आप जेवर बेचती ना, कपड़े बेच दिए आपने। महारंग बलोच साहिबा की जी फीस थी जी बुलान मेडिकल कॉलेज की जी है, एडमिशन फी है 10,000 रुपए, एकेडमिक फी थी जी 5,000 रुपए, और ये वेलफेयर फंड से पे हुई है। ठीक है जी, ये वेलफेयर फंड ने आपकी फीस जमा कराई है, आपकी माँ के कपड़े बेच के ये फीस जमा नहीं हुई है। आपको कंडेम करना चाहिए बीएलए को, आपको कंडेम करना चाहिए महारंग बलोच को, आपको कंडेम करना चाहिए और हर अनासर को जो कि पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ है, पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ है। आप अपने दोस्तों को, अपने शहरियों को मारने लग जाएंगे, उनको ज़िबा करने लग जाएंगे ये बहाने बना के। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ये स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है हमारी मासूम और बेवकूफ़ आवाम के लिए जो कि महारंग बलोच या बीएलए या बीवाईसी या XYZ को जो है वो सपोर्ट कर रही हैं। अब सबसे पहले जो इनका जो है प्रोपेगेंडा में एक्सपोज करना चाहता हूँ वो है महारंग बलोच का, जिन्होंने बीबीसीपी के ऊपर जो है इंटरव्यू दिया। को देखा है, मुझे याद है मेरी मेडिकल की स्टडीज के दौरान मेरी वालदा ने फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना पड़ा। आज भी अपने स्कूल जाती हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती हूँ, उन चीज़ों को ऑर्डर करती हूँ जो मैंने कॉलेज लाइफ में ऑर्डर नहीं कर सकती। दैट वाज द ट्रॉमा। और आज भी मैं जब डॉक्टर्स के पास जाती हूँ तो वो डिप्रेशन की गोलियां लिखती है मेरे। डॉक्टर ने मुझे कहा तुम इस छोटी सी उम्र में इतना ज्यादा क्यों सोचती हो। मेरे पास समोसे खाने के पैसे नहीं थे, मेरी माँ ने अपने कपड़े बेच के जो है फीस जमा करवाई, मेरी माँ ने ये किया, मेरे साथ बड़ी ज़ियादतियाँ हुई हैं। और लड़कियों की वैसी सुपर पावर होती है, उनको जो है ना आंसू मेरे ख्याल से उनके वन क्या कहते हैं, वन इंस्ट्रक्शन पे होते हैं कि भई रो, और वो रोने लग जाती हैं। महारंग बलोच साहिबा की जी फीस थी जी बुलान मेडिकल कॉलेज की, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इनकी जो है एडमिशन फ़ी है 10,000 रुपये, एकेडमिक फ़ी थी जी 5,000 रुपये। ठीक है जी, और ये कैश ने साइन किया हुआ है, आप इसके ऊपर इनकी जो है बदसूरत तस्वीर भी देख सकते हैं। बुलान मेडिकल कॉलेज की जो है रिसीट है, ये रिसीट आप देख सकते हैं सामने आपके। ठीक है जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है जी 10,000 रुपये है जी, नाम लिखा हुआ है मिस महारंग बलोच, डॉटर ऑफ जी अब्दुल जो है लंगोफ। ठीक है जी, और ये वेलफेयर फंड से पे हुई है, ये वेलफेयर फंड से पे हुई है, और ये जो रिसीट है ये स्कैन्ड है, ये पुरानी है लेकिन ये ऑथेंटिक है। आपने जिसको भी शक है वो मुझसे राब्ता करें, अगर आपको शक है ये डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है खुद दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, ये वेलफेयर फंड ने आपकी फीस जमा कराई है, आपकी माँ के कपड़े बेच के ये फीस जमा नहीं हुई है। और आपकी माँ, आपने इंटरव्यू में कहा कि जी हमारे पास जी जेवर भी थे, हमारे पास ये भी था, हमारे पास वो भी था। अगर आपके पास जेवर था तो आपने अपने माँ के कपड़े क्यों उतरवा के उसको बेचवाए? आपकी माँ को अपने कपड़े क्यों बेचने पड़े जब जेवर था? तो आप जेवर बेचती ना, कपड़े बेच दिए आपने। इसलिए कहते हैं कि स्क्रिप्ट जो है ना अच्छा लिखा करें। ये कमजोर स्क्रिप्ट होता है कि जब आप कहते हैं कि जी मेरे पास जी 1 करोड़ रुपया मेरे जी तकिए के नीचे पड़ा हुआ है, लेकिन जी मैंने अपने कपड़े बेच के जो है वो गुज़ारा किया। फिर आप ये बात करती हैं जी गुर्बत की। कि जी मेरे पास जी समोसे खाने के पैसे नहीं थे, मैं कैंटीन में जाती थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे। तो मैडम जी कैंटीन में हम लोग भी जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे ना, तो हमारे पास भी पैसे नहीं होते थे। हम भी मिडल क्लास घराने से हैं, हम भी, लेकिन हमने कभी एफजी या आई8 या आई9 या F6 में खड़े हो के ये नहीं कहा जी मेरे पास समोसे खाने के पैसे नहीं थे, मुझे अलग करें जी, मुझे अलग मुल्क बना के दें। ऐसी बेवकूफ़ी वाली बातें नहीं की थी। और ये जो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं जो कि आप लोगों को ईरान फंड कर रहा है, अफ़गानिस्तान फंड कर रहा है, अमेरिका फंड कर रहा है, इसराइल फंड कर रहा है, इंडिया फंड कर रहा है, ये जो फंडिंग आ रही है बाहर से, ये कोई अब जो है ढकी-छुपी बात नहीं है। ठीक है जी, ये डॉक्यूमेंट्स है बुरहान मेडिकल कॉलेज के क्वेटा के, और ये मतलब अब मैं आगे कोई बात नहीं करना चाहता मज़ीद इसके ऊपर। अब मैं ज़रा जो है बात करना चाहता हूँ हमारी पाकिस्तान की जो आवाम है। सबसे पहले तो आपको आपकी बेवकूफ़ी के ऊपर सैल्यूट है कि इतने बेवकूफ़ लोग हैं आप लोग, यकीन करें, और इतने मासूम हैं कि आप लोग एक प्रोपेगेंडा के अंदर जो हैं वो घिर जाते हैं। मैंने एक हमारी सहाफ़ी दोस्त हैं, उनको भी मैं नाम लिए बगैर उनके लिए मैसेज है। आपने मुझे कहा शेम ऑन यू मुनीब, ठीक है जी? शेम ऑन यू बल्कि, ठीक है? अब जो है ना मैं थोड़ा-सा फ्रंट फुट पे आके खेलूँगा क्योंकि अब मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की बात है, और अब ये मैं ऐसी कमेंट जो है हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा।
آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے BLA کو, آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے ماہرنگ بلوچ کو, آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے اس ہر عناصر کو جو کہ پاکستان کی عوام کے خلاف ہے, پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف ہے. آپ کو یہ قبول ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے ہمارے فوجیوں کو ذبح کریں, آپ کو یہ قبول ہے کہ وہ ہمارے جو عوام ہے, سویلینز ہیں, ان کو ذبح کریں, ان کے ID کارڈ نکال کر کے چیک کریں, اور آپ لوگ سارے جو ہیں بہت سارے ایشوز کو جو ہیں وہ مکس کر دیتے ہیں. سندھ کے اندر غربت ہے, KP کے اندر غربت ہے, پنجاب کے اندر غربت ہے, کشمیر گلگت ہر صوبے کے اندر غربت ہے, امریکہ کے اندر غربت ہے, چائنا کے اندر غربت ہے, پوری دنیا کے اندر غربت ہے. کوئی ایک ایسا ملک بتا دیں یا ایک ایسا علاقہ بتا دیں جہاں پہ غربت نہیں ہے, جہاں کے لوگ پریشان نہیں ہیں, جہاں کے لوگوں کے پاس تکلیف نہیں ہے, جہاں ان فیملیز کے پاس جو ہیں کھانے کے پیسے نہیں ہیں, اپنے والدین اپنے بہن بھائیوں کا علاج کروانے کے پیسے نہیں ہیں. لیکن یہ ایک الگ چیز ہے, کیا اب آپ کے پاس یہ غربت کی وجہ سے کہ آپ یہ اب اسٹیٹ کے خلاف آ جائیں گے, آپ اپنے دوستوں کو اپنے شہریوں کو مارنے لگ جائیں گے, ان کو ذبح کرنے لگ جائیں گے؟ یہ بہانے بنا کے, یہ بہانے نہیں چل سکتے ہیں. میں پاکستانی عوام کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے مسائل ہیں, میں سمجھتا ہوں بلوچستان سے زیادہ مسائل سندھ میں ہیں, سندھ سے زیادہ مسائل شاید KP پنجاب کے اندر ہوں, غربت کے مسائل ہوں. ادھر راولپنڈی کے اندر میں ایسی فیملیز کو جانتا ہوں جو کہ شاید مٹی کے کباب بنا کے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو, اولاد کو کھلاتی ہیں. غربت ہے, غربت ہمارے پورے ملک کا نیشنل ایشو ہے, ہمارے مسائل ہیں یہ, لیکن ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا ہے, ان کو ریزالو کرنا ہے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی اسٹیٹ کے خلاف ہو جائیں, اپنی فوج کے خلاف ہو جائیں, اپنی عوام کے خلاف ہو جائیں. یہ میسج جاتا ہے ان کو جنہوں نے مجھے کہا شیم آن یو. یہ سارا میسج آپ کے لیے, اور آپ جانتی ہیں آپ کون ہیں, ٹھیک ہے. اب میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں کچھ چیزوں کے اوپر جو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں صرف کامنٹس پڑھوں گا. اب یہ ایک ویڈیو ہے جو ابھی آپ اپنی اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں. اب یہ ویڈیو ہے جب یہ ماہرنگ بلوچ جو ہے سول ہسپتال کوئٹہ کے باہر احتجاج کر رہی تھی, ٹھیک ہے. اور احتجاج کیوں کر رہی تھی؟ یہ احتجاج کر رہی تھی ان دہشت گردوں کی ڈیڈ باڈیز ریسیو کرنے کے لیے جنہوں نے پاکستان کی عوام کو ذبح کیا, جنہوں نے پاکستانی فوجیوں کو ذبح کیا, جنہوں نے ٹرین کے اوپر حملہ کیا, جنہوں نے اور بھی بیشتر جو ہیں دہشت گرد جو ہے حملے کیے اور پاکستان کو نقصان پہنچایا, پاکستان کی عوام کو قتل کیا. یہ ویڈیو دیکھ سکتی ہیں. اور انہوں نے انہی دہشت گردوں کی مسنگ پرسنز کی جو فیملیز کو بٹھایا ہوا ہے ہسپتال کے باہر, زبردستی بٹھایا ہوا ہے, بلیک میل کر کے بٹھایا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کہ وہ جو ایک اتھارٹی ہے, وہ بندہ ہے, وہ وہاں پہ آیا ہے, آفیسر آیا ہے وہاں پہ, وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فیملی سے ملنے دیں جن کو آپ نے بٹھایا ہوا احتجاج کروانے کے لیے, ڈیڈ باڈیز ریسیو کرنے کے لیے, مجھے ان کے پاس جانے دیں, مجھے ان سے بات کرنے دیں, مجھے فیملی سے ڈائریکٹلی بات کرنے دیں. اور آپ دیکھیں ماہرنگ بلوچ جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے ان کو اجازت نہیں دے رہی ہے, اور ان کو وہ سائڈ پہ لے کے چلی گئی ہے اپنے جو وہاں پہ ان کے جو سپورٹرز ہیں ان کے ساتھ. ان لوگوں کو فیملی سے ملنے نہیں دیا گیا. یہ فیملیز کو بلیک میل کر رہے ہیں, یہ فیملیز کو جو ہے ڈراتے ہیں, دھمکاتے ہیں, اور یہ ان کو اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی ریکروٹمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ یہ جو BLA ہے, BOIF ہے, یا پتہ نہیں BBB ہے, یا جو بھی ہے یہ تنظیمیں, یہ ریکروٹمنٹ کرتی ہیں بلوچوں کو, ان کی فیملیز کو بلیک میل کر کے. دہشت گرد تنظیمیں ہیں, آپ کے پاس آئیں گی, یا اگر آپ تھوڑے سے آپ کے پاس پیسے ہیں تو وہ آپ کی زمین پہ قبضہ کر لیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کے اگینسٹ وہ آپ کو فورس کریں گے کہ آپ ہماری تنظیم میں جوائن کریں. آپ کی بیٹیوں کو وہ جو ہے ایک بچہ مار دیں گے آپ کے سامنے اور کہیں گے کہ باقی 4 ہیں, اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ 4 زندہ رہیں تو ان کو 3 میں 3 ہمارے پاس بھیجو, یا 1 ہمارے پاس بھیجو, اس کو بھرتی کراؤ. یہ بلیک میلنگ ہو رہی ہے, ریپ سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے, قتل سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے, اور مختلف طریقوں سے بلیک میلنگ ہو رہی ہے. کیا یہ ڈھکی چھپی باتیں ہیں؟ مجھے بڑی افسوس ہوتا ہے پاکستان کی عوام کے اوپر. اور جو کہتی ہے, اب یہ ایک کامنٹ ہے, کہتی ہے جی shamelessly selling lies, didn't expect this from Munib, millions of languages spoken around the world but the admin chose to speak bullshit. ٹھیک ہے, جن کو میں نے بڑا زبردست جواب بھی دیا, جن کے بعد یہ غائب ہو گئے تھے. میں نے کہا کہ اگر آپ کو کوئی شک ہے میری اس اسٹیٹمنٹس کے اوپر یا ویڈیو کی اوتھینٹسٹی کے اوپر تو آپ خود ریسرچ کریں. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میرے اوپر یقین کریں کہ منیب حامد جو ہے آج یہ بات کر رہے تو منیب حامد بالکل سچا ہے. میں سچا نہیں ہوں, میں سب سے بڑا جھوٹا ہوں. آپ ریسرچ کریں اینڈ پروو می رانگ, ٹھیک ہے. فیک پیپل, فیک نیوز, انفالو, ٹھیک ہے, یہ انفالو کر رہا ہوں, پروپیگنڈا پروپیگنڈا پروپیگنڈا. اس وقت جھوٹ کا بازار اتنا گرم ہے کہ پاکستانیوں کو سچ بھی جھوٹ لگتا ہے, اور جھوٹ تو ویسے ہی سچ لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ اتنے بے وقوف ہیں. میرا ایک پیغام ہے تمام پاکستانیوں کو, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پہ یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کسی ویڈیو کے اوپر یقین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ ماشاءاللہ سے اتنے عقل مند لوگ ہیں, آپ لوگ جو ہیں
IT کے ماہر ہیں, سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں, کوئی بھی انفارمیشن یا کوئی بھی چیز ڈھونڈنے میں آپ کو 5 منٹ لگیں گے, تو آپ خود ریسرچ کریں, انڈیپینڈنٹلی خود ریسرچ کریں, اور آپ کو جو ہے تمام سوالات کے جو ہے جوابات جو ہے وہ مل جائیں گے. اور آخر کے اندر میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ there is no divide in پاکستان. یہ جو پنجابی, بلوچی, پٹھان, سندھی, گلگتی, کشمیری, یہ ختم کریں, اپنے اندر صرف پاکستانیت پیدا کریں, اور صرف پاکستان کا درد جو ہے اپنے اندر پیدا کریں. ایک چیز کے اوپر جو ہے متحد ہو جائیں سارے کے سارے, اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص, چاہے وہ ماہرنگ بلوچ ہے, وہ ماہرنگ لنگروو ہے, وہ XYZ ہے, وہ جو بھی ہے, اگر وہ عوام کے خلاف کام کر رہا ہے, اس ملک کے خلاف کام کر رہا ہے, تو وہ اینٹی سٹیٹ ہے, اور اس کو سائڈ پہ کر دیں. جو بلوچستان کے مسئلے ہیں, پنجاب کے مسئلے ہیں, KP کے مسئلے ہیں, جو انٹرنل گورننس کے مسئلے ہیں, جو لیک آف ڈیولپمنٹ کے مسئلے ہیں, لیک آف ایجوکیشن کے مسئلے ہیں, لیک آف وٹ ایور کے مسئلے ہیں, وہ ہمارے اندرونی مسئلے ہیں. ہر گھر کے اندر مسئلے ہوتے ہیں. کہ آپ کے گھر کے اندر مسئلہ نہیں ہے, آپ کے اپنے والد کے ساتھ مسئلہ ہوگا, آپ کے اپنی والدہ کے ساتھ مسئلے ہوں گے, آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مسائل ہوں گے. تو ہر گھر کے اندر مسئلے ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا کہ اگر آج مجھے پاپا نے جی ڈیٹ پہ جانے کے لیے 5,000 روپیہ نہیں دیا, مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو جی میں پاپا کو لٹکا دوں یا میں اپنے گھر کو آگ لگا دوں. ٹھیک ہے, یہ اس کا ہرگز سولوشن نہیں ہوتا ہے. تو پاکستان آپ کا اپنا ملک ہے, اور اس کو آپ لوگوں نے ذمہ داری کے ساتھ اس کی حفاظت کرنی ہے, اور ان ایسے تمام عناصر کو ایکسپوز کرنا ہے, ان کا ساتھ نہیں دینا. معصوم لوگوں, آپ لوگ جو ہے پروپیگنڈا کے اندر شامل نہیں ہونا. عمران خان پاکستان سے بڑا نہیں ہے, نواز شریف پاکستان سے بڑا نہیں ہے, یہ سیاستدان پاکستان سے بڑے نہیں ہیں. پاکستان سب سے بڑا ہے, اور پاکستانیت جو ہے اپنے دلوں کے اندر پیدا کریں. بہت